نوشہرہ پریس کلب کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے خود ہی نوشہرہ پریس کلب میں آنا تھا کہ میرا اپنا آبائی ڈسٹرکٹ ہے، اور یہی موقع ہے کہ میں آپ سے ان حالات کے حوالے سے بات کر سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ پی ڈی ایم نے اپنا تمام شیڈول جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے، اور جو لانگ مارچ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، تو اس وقت تک تمام ماحول کو سیاسی اعتبار سے موبلائز رکھنا اور لانگ مارچ تک لوگوں کو تیار کرنا، اس کے لیے تمام پاکستان کی سطح پہ شیڈول ہم دے چکے ہیں، اور اسی بنیاد پہ جو بھی ہمارے مرکزی قائدین فارغ ہوں تو اسی میں ہم شرکت کریں گے۔ 23 تاریخ کو ہمارا یہاں پہ مردان ڈویژن سے آغاز ہوگا خیبر پختونخوا میں، اور وہاں پہ ہماری تیاریاں شروع ہیں، اور یہ ریلیاں ہوں گی۔ ایک تو جلسے تھے، جلسوں کا تو وہ شیڈول جو تھا وہ ختم ہوا، اب اس کی ریلیوں کی شکل میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب ریلیاں ہوں گی، وہ احتجاجی ریلیاں ہوں گی، پرامن ہوں گی، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کریں گے، لیکن ایک احتجاج ہوگا، اور مردان ڈویژن سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سارے پاکستان میں مختلف ڈویژنوں میں ہم نے پہلے سے ان کو پروگرام دیا ہوا ہے۔ تو وہ تو ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے، وہ ڈر گئی ہے، اور انہوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا، چونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم نے جو احتجاج کی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو وہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سینٹ کے الیکشن سے قبل ہماری حکومت ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے سینٹ کے الیکشن کو آگے کرنے کے لیے، مارچ کے بجائے فروری میں کرنے کے لیے تمام تگودو اس نے شروع کر رکھی ہے، اور کیبنٹ کی عجیب یہ ایک ایسی یہ آئینی پوزیشن ہے۔ آئین میں جب تک ترمیم نہیں ہوتا تو تم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے، کوئی بھی ادارہ ہو، لیکن آئین کی جب بات آتی ہے تو عدالت تو آئین کی تشریح کر سکتی ہے، لیکن از خود آئین نہ بنا سکتی ہے، نہ اس کے حوالے سے وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہو کے وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے اور عدالت سے اجازت لیں گے، اور الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے موجود ہے، لیکن جب آئینی ترمیم کی بات ہو تو وہ صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو بھی بات ہوگی وہ تو پھر سب کے سامنے ہوگی۔ لیکن یہ تحریک صرف یہاں تک محدود تو نہیں ہے، سینٹ کے الیکشن ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ یہ کہیں کہ ہماری تعداد بڑھ جائے گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، تو جب اس دھاندلی کی پیداوار کے نتیجے میں سینٹ کی جو نئے ممبران آئیں گے تو پھر ان پہ بھی سوال اٹھے گا۔ اگر یہ دروازہ ایک دفعہ کھل گیا تو لازمی طور پہ پھر لوگ اس پہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ یہ سینٹ تو دھاندلی زدہ ہو گیا، کہ چونکہ ان کو وہ ان لوگوں نے اٹھ دیا ہے جس الیکشن کو اپوزیشن نہیں مانتی، تو وہ ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن تک ہماری تحریک محدود نہیں ہے، ہماری تحریک جو ہے وہ اس حکومت کے خاتمے تک ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس سے قبل بھی ہو سکتے اس کے بعد بھی، لیکن ہم اپوزیشن پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دھاندلی کی پیداوار حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ اگر انہوں نے خود استعفیٰ دیا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، جس کی ہم نے حد مقرر کر دی ہے۔ پی ڈی ایم نے کہہ دیا ہے کہ 31 جنوری تک اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر قائدین مل بیٹھ کے اس وقت ہم لانگ مارچ کا اعلان بھی کریں گے، ڈیٹ بھی دیں گے، اور پھر نئی حکمت عملی کے ساتھ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ تو یہ سارا جو ہم پروگرام دے چکے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سینٹ کے الیکشن تک محدود ہے، یہ موجودہ حکومت کے خاتمے تک اور ری الیکشن کرانے تک، اور وہ الیکشن جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور مداخلت سے پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں، اور جب آئین کی بات آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں،
کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کرے گا. جب یہ بات طے ہو جائے اور اس حوالے سے شفاف الیکشن ہو، یہی مسئلے کا حل ہے. اور جو بھی جیتے ان کے حوالے کیا جائے. یہ جو کبھی ایک طرف سے ایک بات کی جاتی ہے، کبھی دوسری، یہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے بات کی جاتی ہے. اور جب اتنا یعنی بڑے پیمانے پہ حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، یعنی 2 سال تک تم اپوزیشن کے مذاق اڑاتے رہے. تم نے اپوزیشن کا مذاق اڑایا، تم نے کہا کہ یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، میں اسمبلی جانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، اور تم بہت کم اسمبلی آئے. یعنی عمران خان کا تکبر اور غرور وہ اتنے اونچے درجے پہ تھا کہ وہ سارے اپوزیشن کو کرپٹ کہا کرتے تھے، اور کرپٹ ترین لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے ایماندار لوگ ہیں. یہ پاکستان میں یہ ڈرامہ رچایا گیا. اب لوگ بالکل آخری حد کو چھو رہے ہیں. یعنی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، لوگ ان کے جھوٹ سے اتنے تنگ آ گئے ہیں، اور یہ سچویشن جو بنتی چلی جا رہی ہے، یہ صرف اسی پہ حل ہوگا کہ موجودہ حکومت مستعفی ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائے مداخلت سے پہلے.